جب تک اس پہ بات نہ کی جائے تو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا خطرہ ہے۔ ایک جگہ ہم نے ایک کیپشن لکھا ہوا دیکھا جس پر ہماری ہی کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہیں، بظاہر ہمارے ہیں، باقی تو اللہ جانتا ہے، کہ کربلا کے شہیدوں میں ایک سنی شہید لکھا تھا۔ یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ زہیر قین علیہ السلام کی مثال دی تھی۔ میں کہتا ہوں حیا نہیں آتی ایسی باتیں کہتے ہوئے۔ زہیر قین کی اس زندگی کو سامنے رکھ کے یہ سوء استفادہ کیا گیا کہ زہیر واقعاً ان خلفاء کو برحق سمجھتے تھے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام کو وہ اوائڈ کر رہے تھے، امام سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور پھر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے، میمنہ اور میسرہ کے سرداروں میں آپ حبیب ابن مظاہر اور زہیر قین کا آپ کو نام ملے گا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر میں کسی ایسے کو لینا چاہیں گے کہ جس کے دل میں اب تک انہی کی ماں کے قاتلوں کے لیے محبت موجود ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرے لیے تمام مسلمان بھائی محترم ہیں، لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے تو پھر یہ جملہ بھی کہہ دیجئے کہ جب حضرت حر آئے ہیں وہ یزید کے لشکر سے آئے نا، تو کیا کوئی جملہ کہنا بجا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تو یزیدی بھی شامل تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے وہ یزیدیت کو چھوڑ کر آئے ہیں امام حسین کے پاس، وہ یزیدی رہتے ہوئے تھوڑی ہے امام حسین کے لشکر میں، اپنے آپ کو بدل کر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ یعنی بعد میں تو صرف یہی ایک بات رہ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت پر، کہ حتیٰ امام حسین کے لشکر میں اگر کوئی ایسا شامل ہو گیا کہ جس کے دل میں قاتلین حضرت زہرا کے لیے احترام موجود ہے، اسی کو سنی کہتے ہیں اور کسے سنی کہتے ہیں؟ تو پھر آپ یہ ایام فاطمیہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر امام حسین علیہ السلام کو کیا منہ جواب دیں، کیا دکھائیں گے وہ؟ پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ مجلس میں کوئی ایسی بات نہ کر دیجئے جس سے آنے والے کوئی ہور کا راستہ نہ رک جائے، وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ میرے بھائی جو ہور ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ پوری حقیقت تولا تبرہ کو سمجھ کر حسین کے لشکر میں آتا ہے۔ پھر بات یہ کی جاتی ہے کہ مجلس میں کوئی ایسی بات نہ کر دیجئے جس سے آنے والے کوئی ہور کا راستہ نہ رک جائے، وہ ہرٹ نہ ہو جائے۔ میرے بھائی جو ہور ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ پوری حقیقت تولا تبرہ کو سمجھ کر حسین کے لشکر میں آتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کوئی آ رہا ہے تو وہ جانتے بوجھتے آ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے اور ان کے بابا نے کیا کچھ کہا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سیدہ کونین پر ظلم کیا۔ بس میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اپنے ہاتھ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں۔ سبحان اللہ، ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور گھیر کر لائے تھے نا امام حسین کو، تو اب جب ہور گھیر کر لائے امام حسین کو کربلا اور امام حسین کے لشکر میں آ رہے ہیں تو ابھی تک اسی سوچ کو رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حسین کے لشکر میں نا، ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور کو حسین گھیر کر جنت میں لے گئے۔ علی محمد کا حق کیا ہے؟ علی محمد کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ولایت رکھیں دل میں اور ان کے عطا سے برات رکھیں دل میں، یہ حق علی محمد ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے دل میں نعوذ باللہ من ذالک محبت ہو یا نرم گوشہ و ذرہ برابر بھی ان کا کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ بھی امام حسین کے لشکر میں تھے؟ ارے وہ شیعہ نہیں رہتا، حسین کے لشکر میں ہونا دور کی بات ہے، وہ شیعہ نہیں رہتا انسان۔ عجب ہے، عجب آفت ہے واقع۔ آیت اللہ حسن زادہ آمولی کا ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کو پامال کرنے والوں کے لیے ذرہ برابر بھی محبت چھوڑ دیجئے، کسی کے دل میں نرم گوشہ آ جائے نا تو وہ مقام ولایت سے گر جاتا ہے۔